السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ بیان کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام تورات کے چھوڑ کر خلاف شرع کام شروع کر دیے۔ ان امور میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ بس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جا رہتی تھیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں پر اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی اور کھیل کود کر شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر حسب ضرورت کھاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اور پوچھ ان سے احوال اس بستی کا کہ جو تھے کنارے دریا کے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، اور جب آنے لگی ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آئیں، یوں ہم آزمانے لگے اس واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے۔ اور جب بولا ایک فرقہ ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے، اور وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طریقے سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اس کے کرنے سے باز نہ آئے، پھر اللہ کے حکم سے ذلیل ہو گئے۔ قرآن مجید میں سورہ آراف کے ترجمے کے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھریں اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے پانی کا کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہیں ہو رہیں، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں، اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتی۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا، پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کہ جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حکم تورات کو چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں اور وہ غیر کی رویت ہیں۔ پس اے مومنو، بسبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا، اور ہم لوگ کیونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسخ نہ کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا تو اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔